میں کوئکلی اب وہ 13 سجیشنز دوں گا، آخری حصہ ہے غور و فکر میں کیسے بہتر ہوا جا سکتا ہے، اس کے لیے عملی طور پہ 13 سجیشنز ہیں۔ سب سے پہلی سجیشن، اپنی پرسنل ٹائم لائن بنائیے۔ یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں، ابھی اگر آپ 40 سال کے ہیں تو آپ پیدائش سے لے کے اب تک کا جو سفر ہے اس میں تمام وہ انسیڈنٹس جو آپ کی زندگی میں ہوئے ان کو کوشش کیجئے ریکال کر کے ایک آرڈر میں لکھیں، اور پھر ان میں سوچیں کہ رب کریم نے مجھے اس ایکسپیرینس سے کیوں دوچار کیا۔ اللہ نے جب مجھے بیماری دی تھی تو بھی وہ رحمان و رحیم تھا اور مجھ پہ مہربان تھا۔ اللہ نے جب میرے والد صاحب کو اپنے پاس بلا لیا تھا اور میں چھوٹا سا تھا، اس وقت بھی وہ رحمان و رحیم تھا اور مجھ پر مہربان تھا۔ جب میری زندگی میں اتنی تکلیف دہ سچویشن آئی اور مجھے اتنا شوق لگا اور میرا ایکسیڈنٹ ہوا یا میرے یہ پرابلم ہوا یا میری فائنینشیل کرائسس آیا، اس وقت بھی رحمان و رحیم اور رزاق موجود تھا اور وہ مجھ پہ رحمان تھا اور وہ مجھ پہ مہربان تھا اور وہ میرا کفیل تھا۔ ایک ایک انسیڈنٹ، دوسروں کی زیادتی کے انسیڈنٹ کو بھی آپ اس طرح دیکھیے کہ میں اس سے کیا لیسن لے سکتا ہوں، میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عمل کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں۔ اپنی ٹائم لائن کو دیکھ کے انہیں یہ کرنا چاہیے تھا سوچنے کی بجائے مجھے کیا کرنا چاہیے یہ سوچنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، توبہ کرنی ہے۔ دیکھیے یہ کتاب زندگی جو آپ اپنی بنانے کی کوشش کریں گے، ایک دن تو ایسا آنا ہے نا میری اور آپ کی زندگی میں کہ ہماری کتاب زندگی ہمارے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی، دکھائی جائے گی نا، سب کچھ ریکارڈڈ ہے۔ تو ابھی ہم اپنے طور پر ہی کھول کے دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہماری کتاب زندگی میں کیا ہے اور کون سے وہ میٹرز ہیں جن پر ہم توبہ کا قلم تنسیخ پھیر دیں، یعنی ہم اپنی کتاب زندگی میں سے اس کو ڈیلیٹ کروا لیں، ایڈٹ کروا لیں کہ بھئی یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یہ میں نے غلط کیا۔ صحیح ہو جائے گا، کیا خیال ہے؟ پاسٹ پر غور کرنے میں بے انتہا غور و فکر کا سامان ہوتا ہے، یہ ٹائم لائن آپ کا پاسٹ۔ دوسرا، جو کچھ بھی آپ کے آس پاس ہو رہا ہے، سوسائٹی میں بہت سارے ٹرینڈز ہیں، ایجوکیشن کے ٹرینڈز ہیں، لائف کے ٹرینڈز ہیں، لائف اسٹائل کے ٹرینڈز ہیں، کسٹمز ہیں، ریچولز ہیں، رسومات ہیں، جو کچھ بھی جہاں ہو رہا ہے معاشرے میں اور لائف اسٹائل میں، اس پر سوال اٹھائیے، کیا کیوں ہو رہا ہے، یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، غور کیجئے گا، میں سوال اٹھانے کی بات کر رہا ہوں، اعتراض اٹھانے کی بات نہیں کر رہا۔ اعتراض کی نفسیات اور سوال کی نفسیات میں فرق ہے۔ ہم اس خطے میں رہتے ہیں جہاں سوال کے اوپر اعتراض کا گمان اور تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں سوال اٹھائیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اعتراض کیجئے۔ یہ سوال ججمنٹ نہیں ہے، یہ سوال چیزوں کو سمجھ سکنے، اس کے کرنے کی وجہ کو سمجھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس کو اچھی طرح کر سکوں۔ اگر یہ واقعی کسی کرنے کے قابل ہے تو جاری رکھ سکوں، نہیں کرنے کے قابل تو چھوڑ سکوں۔ بلائنڈ فالوئنگ کرتے ہیں ہم بہت سی چیزوں کی۔ پھر یہ جو سوالات ہیں، یہ بھی سیکنڈ پوائنٹ ہی ہے، اپنے سوالات کو لکھنا شروع کیجئے۔ دیکھیے سوال ایک نعمت ہے، سوال اللہ کی ایک بہت اہم عطا ہے، بلکہ ذہن کا رزق ہے سوال۔ اپنے سوال کی قدر کیجئے، اس کو محفوظ کیجئے، اپنے سوال کو لکھ لیجئے، اپنے سوال کو لکھنے کے بعد اس پہ غور کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ ان سوالوں کے جوابات مجھے دیں۔ مجھے بہت یقین ہے کہ اگر آپ اپنے سوالات کو لکھنے لگے اور اللہ سے دعا مانگی اور ان سوالوں پہ غور کیا تو اللہ آپ کو ضرور ان سوالوں کے جوابات عطا کرے گا انشاءاللہ۔ یہ ساری بات جو ہے یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ، اپنی تھاٹس، اپنی فیلنگز اور اپنے ریفلیکشنز، خیالات، محسوسات اور تاثرات، ان کو بھی لکھنے کا عمل کیجیے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے بچپن میں ڈائری لکھی ہے؟ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ تو کبھی کبھی روزانہ نہ صحیح لیکن کبھی ڈائری لکھیں، کبھی اپنے چیزوں کو لکھیں۔ لکھنا جو ہے وہ تھاٹ پروسیس کو ڈیپتھ میں لے جانے، تھاٹ پروسیس کی کوالٹی کو امپروو کرنے، اس کا ایک بڑا زبردست ذریعہ ہے۔ سورہ علق میں ہے نا، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، قلم کے ذریعے سکھایا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو بالکل سیدھا سا یہ ہے کہ جو کچھ کتابوں میں محفوظ ہو گیا، لکھنے کے نتیجے میں میرے پاس پہنچ گیا، اب میں ان کتابوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے سیکھتا ہوں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب میں اپنا قلم اٹھاتا ہوں اور اپنے خیالات اور سوالات اور احساسات اور ریفلیکشنز لکھنا شروع کرتا ہوں
تو اس کے نتیجے میں بھی میرے شعور میں خیر پیدا ہوتا ہے، سلجھنے کا ایک عمل شروع ہوتا ہے، چیزیں واضح ہونا شروع ہوتی ہیں، انتشار ختم ہوتا ہے ذہن کا، کلیئرٹی حاصل ہوتی ہے۔ الذی علم بالقلم، لکھنا شروع کیجیے۔ اور یہاں میں خیالات لکھنے کی بات کر رہا ہوں، رائے لکھنے کی بات نہیں کر رہا، آرا لکھنے کی بات۔ اب دیکھیں، تھاٹس اور اوپینینز ایک چیز نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ خیالات لکھنے میں رائے لکھنا شروع کر دیں گے، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا۔ اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 4، اپنی زندگی میں میننگ لیسنس کو ایریڈیکیٹ کریں، یعنی لا یعنی چیزوں کا خاتمہ کریں۔ وہ چیز جس سے آپ اس سے قریب نہیں ہو رہے، اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہے، اپنے رولز میں ایکسل نہیں کر رہے، بس ویسے ہی انٹرٹین ہو رہے ہیں، ٹائم کنزیوم کر رہا ہے، تو اس کو مطلب اپنے آپ کو سنبھالیں۔ پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے پوائنٹ نمبر 5، تنہائی کو بامانی بنائیے۔ کبھی کبھی نا بالکل خاموش کسی جگہ پہ بیٹھنا، سوچنا، غور کرنا، یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اب تنہائی میں اصل میں ہوا یہ ہے کہ ماڈرن مین کو کامل تنہائی میسر نہیں آ رہی۔ کامل تنہائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ اب مخلوقات میں سے کوئی میرے پاس نہیں، ایجادات میں سے کوئی میرے پاس نہیں، بس وہ ہے اور فطرت میں موجود اس کی نشانیاں ہیں۔ مخلوقات بہرحال چرند پرند تو ہوں گے، لیکن انسانوں میں سے پبلک نہیں ہے میرے پاس ایجادات۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں یہ بج رہا ہوتا ہے، اور اگر بج نہیں رہا تو ہل رہا ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر اب لوگ واش روم جانا بھی پسند نہیں کر رہے۔ اب ہم ایسی عہد میں داخل ہو گئے، اللہ میں معاف کرے۔ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو یہ ساتھ میں ہوتا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے، مطلب کیونکہ وہ سلام پھیرتے ہی جس چیز کو سب سے پہلے دیکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں نماز سے فارغ ہوں اور پھر میں جس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں وہ نہ ہو۔ اور تنہائی کو اپنے پیور بنانے کی کوشش کریں، میننگ فل بنانے کی کوشش کریں۔ پھر چھٹا پوائنٹ یہ ہے، اپنی فرسٹ لینگویج کے اندر اپنی ایبلٹی کو ڈیولپ کیجیے، اس کو بالکل گول بنائیے۔ اس کو کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی زبان اچھی ہے، زبان اچھی کے ساتھ دو چیزیں ہیں، بڑا خیال خوبصورت اسلوب میں اپنی زبان میں پیش کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ الحمدللہ ایسے لوگوں کو سنیں۔ اس کا ایک مقصد تو اچھے خیال کو سمجھنا ہے، دوسرا مقصد اچھی زبان سے بھی، مطلب اچھی لینگویج بھی ہماری اچھی ہو نا، کوشش۔ یہ انشاءاللہ یہ کوئی مشکل بات نہیں، 4 مہینے میں آپ میں فرق محسوس ہوگا۔ ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کورسز میں جن کو اردو بولنی نہیں آتی، پڑھنی تو بالکل بھی نہیں آتی، لکھنی بالکل بھی نہیں آتی، بولنی بھی 5-6 جملے آتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ آئے ہمارے یہاں کورس کرنے۔ ہمارا کورس مکمل اردو میں، مکمل سے مراد یہ کہ اردو میں ہے، لیکن جتنی انگریزی ہماری اردو میں چھائی ہوئی ہے اتنی انگریزی ہماری زبان سے بھی پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ وہ 4 مہینے میں ایسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہیں گے اچھا یہ تو بڑی زبردست، مطلب وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی بات سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ وہ اس ماحول میں ہوتے ہیں۔ تو اپنی پہلی زبان پر اپنی قدرت کو بڑھائیے۔ 7واں پوائنٹ یہ ہے، امیڈیٹ کنکلوژنز اور اوپینینز فارم کرنے سے پرہیز کریں۔ جو ہوتا ہے نا فوری رائے قائم کرنا، رائے قائم کرنے کے عمل کو سلو ڈاؤن کریں، ریزسٹ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی معاملات کے بارے میں رائے نہیں ہوگی، رائے ہوگی آپ کی، لیکن رائے کی فارمیشن کوئکلی نہیں ہونی چاہیے، ٹائم لگائیے۔ آپ کہیں میں ابھی پہلے سمجھ رہا ہوں۔ رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کریں، کنکلوڈ کرنے میں جلدی نہ کریں۔ 8واں پوائنٹ ہے، اختلاف کے آداب سیکھیے۔ اختلاف کے آداب سیکھنا بڑی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ میں اس حوالے سے 3 بلکہ 4 اسٹیپس ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، جس سے آپ اختلاف کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اس کے موقف کو اس طرح سمجھ کر اس کے سامنے بیان کیجئے کہ اس کو تسلی ہو جائے کہ آپ میری بات صحیح سمجھے ہیں۔ یہ پہلا لیول۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی مجھے آپ سے اختلاف ہے، آپ اپنی کوئی بات کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں بھائی میں نہیں مانتا، تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ میں آپ کی بات کو اپنے لفظوں میں اس طرح بیان کروں گا کہ آپ کو یہ تسلی ہو جائے کہ سلمان صاحب میری بات کو بالکل اس طرح سمجھ چکے ہیں جیسا میں سمجھانا چاہتا تھا، میرے موقف کو انہوں نے بالکل ویسے پیش کر دیا ہے جو واقعی میرا ہے۔ یہ کام پوری دیانتداری سے کر کے دکھائیے۔ پوری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اختلاف کے اصول میں جو بیان کر رہا ہوں، یہ پہلا کام نہیں کرتے لوگ۔
دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اور میرے درمیان جو اتفاق ہے اس پوری بات میں اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس کو واضح کیا جائے۔ دیکھیے مسلمان کی بنیادی ذمہ داری، ایک اکثر مغربی تہذیب میں ایک بات ہوتی ہے کہ اختلاف کا حق ہمیں دیا جائے۔ مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری اتفاق تلاش کرنا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان کیا کامن ہے۔ یعنی دعوت کی بنیاد یہ ہے کہ اپنے مخالف کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے اور اسے بتایا جائے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اور میرے درمیان یہ کامن ہے، اور یہاں سے ہم اپنی بات شروع کر رہے ہیں، بلاؤ اس چیز کی طرف جو تمہارے اور ان کے درمیان کامن ہے۔ یہ وہ اسلوب ہے جو ہمیں اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا جس آدمی سے آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کی بات میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوگی جس سے آپ اتفاق کرتے ہیں، وہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیجئے گا آپ کی یہ بات میں بالکل اس کو مانتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ تیسری بات، اس کی نیت کے بارے میں بدگمانی سے بچا جائے۔ میں اپنے مخالف کی نیت کو برا نہیں سمجھتا، وہ بھی مخلص ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ نیت پہ گمان نہ کرو، اور اگر گمان کر رہے ہو تو اچھا گمان کرو۔ آپ کسی کی نیت نہیں جان سکتے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن اب یہ تیسرا اسٹیپ ہے کہ نیت کو آپ ایکنالج کریں گے، مجھے اندازہ ہے آپ بھی مخلص ہیں، آپ اخلاص کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں۔ چوتھا اسٹیپ ہے اپنا اختلاف بہت ریسپیکٹفلی، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ یہ چوتھا اسٹیپ کسی دلیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اور بلکہ میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس سے آپ کو اختلاف ہے وہ علم میں، عمل میں بہت اوپر ہے، تو اس کو اختلاف کا نام دینے کی بجائے آپ ابہام کا نام دیجئے، اشکال کا نام۔ آپ کہیے مجھے کچھ ابہام ہے، مجھے کچھ اشکال۔ اصل میں ہم وہ سلیقہ اور وہ ذوق اور وہ ان چیزوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ اختلاف ہمیشہ ہوتا تھا، بہت پہلے سے ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو جاتا تھا، ائمہ کرام کے درمیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سچویشن میں، بہت سی سچویشنز ایسی آئیں، مشورہ کیا، ایک سے پوچھا بالکل ایک الگ رائے، دوسرے سے پوچھا بالکل، یعنی ایسا نہیں کہ وہ رائے ملتی جلتی ہو، وہ شمال کی رائے ہے، وہ جنوب کی رائے، لیکن دونوں کی نیت، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو بہرحال یہ میرا 8th پوائنٹ ہے کہ اختلاف کے آداب سیکھے جائیں۔ 9th جو سجیشن ہے وہ یہ ہے، کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے تمام آپشنز پر، امکانات پر غور کیا جائے، ہر آپشن کو لسٹ ڈاؤن کیا جائے، ہر آپشن کے پروز اینڈ کونس، ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز، مثبت یا منفی پہلو، اس کو امیجن کر کے لکھا جائے۔ بہت سے لوگ اپنی لائف کے بڑے بڑے فیصلے منٹوں میں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، اور پھر پچھتاتے ہیں، پھر وہ فیصلہ غلط ہوتا ہے۔ اس لیے کہ فیصلے سے پہلے غور و فکر کیجئے، فیصلہ اطمینان سے کیجئے، اور دیکھیے آپ کے پاس آپشنز کتنے ہیں، ہر آپشن کے پروز اینڈ کونس کتنے ہیں۔ ڈیسیشن میکنگ کا عمل بھی غور و فکر کے نہ ہونے سے افیکٹڈ ہے ہماری سوسائٹی میں۔ جلدی میں بہت سے فیصلے کیے، چیزوں کو ہر اینگل سے نہیں دیکھا۔ پھر 10واں پوائنٹ یہ ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیجیے۔ اس کی الگ تفصیل ہے، میں ابھی اس وقت نہیں جا رہا، لیکن ہمارا جو شعور ہے نا، ہمارا جو علم ہے، اس کا سب سے بڑا مصرف اپنے عمل کی کوتوالی اور اپنی نیتوں کی نگہبانی ہونا چاہیے۔ اس وقت مسلمانوں نے اپنے شعور اور اپنے علم سے دوسروں کو جج کرنے کی کوشش کی، یعنی ہر بندہ اپنے علم سے دوسروں کو جج کر کے، یعنی وزیر اعظم کو، صدر کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو، اقوام متحدہ کے صدر کو، رشیا کے صدر کو، سعودیہ کے فرما روا کو، یعنی دنیا جہان کو، ساس کو، سسر کو، شوہر کو، بھابھی کو، نند کو، ہم اپنے علم اور شعور سے دوسروں کو جج کر رہے ہیں، دوسروں کو ایویلویٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے علم اور شعور کا سب سے بڑا کنزمپشن، یوٹیلائزیشن، اپنا عمل، اپنی نیتیں، اپنے معاملات کی بہت ہی کریٹیکل ایویلویشن ہونا چاہیے، جس کو میں خود احتسابی کہہ رہا ہوں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ 11واں پوائنٹ یہ ہے، فطرت میں وقت گزاریے، نیچر، آؤٹر نیچر، کچھ اس کا مشاہدہ کیجئے۔ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ بہت سے لوگ نیچر میں نہیں جاتے، اور اگر جاتے ہیں تو ایک ہلا گلا ساتھ لے کے جاتے ہیں اور وہاں بہت سارا کچرا چھوڑ کے آتے ہیں۔ مطلب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بہت دور افتاد علاقے میں کہیں کوئی فارم سا ہے، تو پوری شادی کسی بارات آئی ہوئی ہے، ڈھول دھمکا، یہ وہ، گانا بجانا، شور شراب، عجیب پاگل پن۔ شہر سے نکلے ہیں، شہر ہم سے نہیں نکلا،
اپنے اندر شہر لے کے گئے ہیں اور اس جگہ کو آلودہ کر دیا ہے. خاموشی میں بھی اپنے وجود کا شور لے کر پہنچ گئے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس جگہ کی اپنی ایک سینکٹیٹی ہے, سائلنس کی سینکٹیٹی ہوتی ہے. دوسری میں آپ کو بتاؤں یہ فطرت کیا ہوتی ہے. میں آپ سے یہ بات عرض کروں, فطرت سے زیادہ کامل مکتب بنایا نہیں جا سکتا. فطرت سے زیادہ کامل تعلیمی ادارہ ڈیزائن نہیں کیا جا سکتا, اور فطرت سے زیادہ کامل عبادت گاہ بھی نہیں بنائی جا سکتی جس میں یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, ہر چیز حالت سجدہ میں. قرآن میں ایک موقع پہ ایک بات ہوئی شہد کی مکھی کے بارے میں کہ یہ کرتی ہے, یہ کرتی ہے, اور یہ پھول سے یہ کرتی. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, اور پھر اس مفہوم کی بات ہے کہ اللہ نے جو راستے پہ تجھے ڈالا ہے, شہد کی جو بھی تم رس وس چوس رہی ہو اور یہ کر رہی ہو, یعنی میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, تو یہ کرتی رہو, تم اس راستے پہ چلتی, یعنی اور پھر ہمیں کہا گیا کہ تم غور و فکر نہیں کرتے. وہ تو حالت عبادت میں ہے, تمہیں اختیار دیا گیا ہے, تم اس پہ غور نہیں کرتے. نیچر میں جو کچھ ہے وہ ہماری ایجوکیشن کا بھی اور ہمیں اللہ سے جوڑنے کا بھی ایک بڑا زبردست انتظام ہے. ایک بہت بڑے اسکالر ہیں, انہوں نے اس پہ بحث کی ہے, اس پہ بات کی ہے ایک پوری, کہ ورڈز آف گاڈ اور ورکس آف گاڈ کے اندر ایک کرسپونڈنس ہے. نیچر جو ہے وہ آپ جاتے ہیں فطرت میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فطرت یعنی فطرت کے تجربے کو فطرت کی ٹرمز پہ اختیار کیجئے. اپنے شور مطلب موبائل اسی طرح سے بج رہے ہیں, بلکہ یہ موبائل کے بارے میں بھی میں آپ سے عرض کروں, یہ جو خاموشی کی بات کر رہا تھا نا, بہتر ہے کہ ہم سب کے موبائل سائلنٹ موڈ پہ ہی رہیں, آپ بہت اچھا محسوس کریں گے. اور اگر کوئی بیل ہے تو وہ کوئی پرندے کی یا کوئی پانی کی یا کوئی ایسی نیچر کی کوئی ساؤنڈ ہو, سافٹ سی, اور اس کا والیوم کم ہو. لیکن جب کسی صاحب کے موبائل میں ایک بہت شور والا ٹیون بجتی ہے, تو وہ جو 40 لوگ ہیں انہوں نے کیا قصور کیا ہے, جن کی سمع خراشی ہوتی ہے, جن کی کنسنٹریٹ کرنے کی کیپیسٹی کو زک پہنچتی, جن کے اندر کا پیس انڈر اسالٹ ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی حملے کی زد میں, کیونکہ میرا موبائل میں ایک پاگل پنے کی چیز بج رہی ہے. یہ بالکل ایسی صورتحال ہے. اور سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ایک انسان اللہ کے حضور سجدے میں ہے اور ابھی اس کے دل میں یہ آئی کہ یا اللہ آج کا سجدہ اطمینان سے ہو جائے, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. وہ اپنے ذہن اور قلب کی پریزنس کے ساتھ کوشش میں لگا ہوا ہے, اچانک نمازیوں میں سے ایک صاحب کا موبائل بجنے لگا. یہ میں اس میں ایگزیجریشن نہیں کر رہا, مطلب آپ مجھے بتائیں یہ ایگزیجریشن ہے یا یہ واقعی ایسا ہو رہا ہے, آپ بتائیے. دیکھیں ایک تو ہم خود غور و فکر اور تدبر کے ماحول کو اپنے لیے ڈیولپ نہیں کر رہا, لیکن جہاں کوئی ایسا امکان موجود ہے تو ہماری حرکتیں اس ماحول کو انکروچ کر رہی ہیں یا ڈسٹرب کر رہی ہیں یا انٹروڈ یا اس کے اندر دخل اندازی کر رہی ہیں. تو فطرت میں جائیں اس ادب اور احترام کے ساتھ کہ اچھا یہ وہ پہاڑ ہے جو اللہ کے حکم سے کھڑا ہوا ہے اور میرے لیے اللہ کی نشانی بنا ہوا ہے, تو میرے لیے یہ ٹھیک ہے, مزہ بھی آئے گا, اچھا بھی لگے گا, انجوائے بھی کریں, تفریح بھی کریں. لیکن وہ جو اللہ اپنی عظمت کا احساس اس پہاڑ کی بلندی اور قد و قامت سے میرے قلب پر پیدا کرنا چاہتا ہے, یہ ایکسپیرینس اللہ کرے کہ مجھے عطا ہو جائے. تو وہاں تو میں سیلفی بنوا رہا ہوں بس. تو یہ تھا 11th پوائنٹ, نیچر کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہے. 12th پوائنٹ یہ ہے, بھلے تھوڑی ریڈنگ کریں, بھلے ریڈ لیس, لیکن اس کو ریفلیکٹ کریں. تھوڑا مطالعہ ہو لیکن عمیق ہو, گہرائی میں جائیں, غور کریں, غور کریں. بہت زیادہ جان لینا حکمت کا موجب نہیں ہے. کسی ایک نقطے پر جس پہ غور کیا جانا چاہیے اس پہ غور کر لینا حکمت کا موجب ہے. یعنی ایک بندہ ہے جس نے 2 چیزوں پہ غور کیا ہے اور اسے حکمت حاصل ہو گئی, اور ایک بندہ ہے جس نے انسائکلوپیڈیا حفظ کر لیا ہے اور حکمت سے محروم ہے. یہ بالکل پاسبل ہے, چیزوں کی ڈیپتھ میں جائیں. بلکہ مجھے ابھی ایک اور چیز یاد ہے, آپ کے علم میں ہے کہ احادیث کے سلیکشن 40 کے نام سے بھی بہت سارے اویلیبل, 40 احادیث, کہیں 42 ہیں, کہیں 44 ہیں, کہیں 40 ہیں, اور وہ پوری 10 سال لگا کے انہوں نے جمع کی.
اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دین کا خلاصہ ہے 40 احادیث. کسی جگہ ایک ایسی سوال کیا میں نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے علم میں آئے تو کتنی دیر اس پر رکنا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں غالب، میر، فیض، اقبال، فراق گورکھ پوری، بہت سارے شعراء مجھے بہت پسند ہیں، ناصر کاظمی، بہت سارے ہیں، میں نے بہت شوق سے پڑھتا ہوں. لیکن یقین مانیے چاہے وہ غالب ہو، چاہے وہ میر تقی میر ہو، چاہے وہ خواجہ میر درد ہو، چاہے وہ آتش ہو، چاہے وہ فراق ہو، اگر کوئی کمال کا مصرع یا نظم جس نے مجھے چھو لیا ہے نا، اور وہ پوری کتاب مجھے بہت پسند ہے، میں اسے بند کر دیتا ہوں اور پھر میں کہتا ہوں ابھی اس کو سوچنے دو، اور بعض اوقات 3-4 دن تک وہ مصرع دہراتا رہتا ہوں، وہ شعر پڑھتا رہتا ہوں اور اس کا لطف لیتا ہوں، اس کو سوچتا ہوں، پھر دوبارہ کھولتا ہوں، پھر پیچھے سے وہی مصرع وہاں تک پڑھتا ہوں، پھر بند کر دیتا ہوں، پھر کھولتا ہوں، اور اس کے بعد بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس مصرعے کا حق ادا نہیں کر پایا. میں نے ایک مجلس میں سوال کیا لوگوں سے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے علم میں آئی تو اس پہ کتنی دیر غور کرنا چاہیے. میں ایک تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں. چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، دین کا ایک پورا مزاج اور ترغیب بھی ہے، سلام کو پھیلاؤ. واقف ہے اس بات سے؟ سلام، السلام علیکم پھیلاؤ. یہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس لفظ پہ غور کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ملی. یہ پوری ایک دعا ہے، اس لیے کہ دین کیا ہے؟ دوسرے کا بھلا چاہنا نیکی ہے. یہ الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس حدیث کے ذریعے. اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ دوسرے کا بھلا چاہ سکنے والا جملہ ایجاد کرو جس میں دوسرے کا بہت زیادہ بھلا چاہا گیا ہو، تو سارے انسان اپنی پوری عقل لڑا کر اتنا بڑا جملہ ایجاد نہیں کر سکتے. آپ بچوں کو یہ ایکٹیویٹی دیں، آپ بچوں سے کہ ایسا کرو، تمہیں جو انسان بہت اچھا لگتا ہے اس کا تم بھلا چاہو، اس سے کوئی ویل وشنگ کرو اور اس کو ایکسپریس کرنے والا ایک جملہ لکھو. تو جتنا بھی سوچ لے اس جملے سے بہت چھوٹا جملہ وہ پیدا کر پائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جملہ کیا ہے؟ تمہارے اوپر سلامتی ہو. اور یہ نہیں بتایا گیا کون سی سلامتی، تم پر سلامتی ہو، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارے اخلاق، تمہاری نفسیاتی صحت، تمہارا ایمان، تمہارا مال، تمہاری چیزیں، تمہارے متعلقین، تمہارا گھر امان میں رہے، سلامتی میں رہے. کیا ہم نے السلام علیکم کی معنویت پہ غور کیا ہے؟ ہم نے تو یہ کہا ہے آنٹی آئیے سلام کرو، میں نہیں کروں گا، کرو سلام. وہ اس لیے آنٹی کو سلام نہیں کر رہا کیونکہ جب وہ آنٹی کے پاس سلام کرنے جاتا ہے آنٹی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں، اس کی اجازت کے بغیر اس کو اپنے گود میں بٹھا لیتی ہیں، پھر اسے چھوڑتی نہیں ہے. مطلب بھائی آپ یہ دیکھیے کیا وہ آپ کی گود میں بیٹھنا چاہ رہا ہے؟ کیا وہ کمفرٹیبل فیل کر رہا ہے؟ آپ اس سے فری ہو رہے ہیں، وہ ابھی آپ کو صرف ابھی اس کا ایک اپنا فلٹرنگ اسکینر چل رہا ہے ابھی. از اٹ سیف ٹو کم نیئر ٹو دیٹ پرسن؟ اس آدمی سے قریب آنا محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا اپنا ایک تھاٹ اللہ نے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے. ابھی دیکھ رہا ہے ایک آنٹی ہے، ایک انکل ہے، آپ نے انکل کو سلام کرو، بدتمیز سلام نہیں کرتے. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کی غور و فکر اور تدبر تو ہم نے نہیں کیا. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، تم پر سلامتی ہو، یہ بہت بڑی دعا ہے. اس کے ساتھ یہیں پہ نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی نہ صرف یہ کہ جو کچھ تمہیں حاصل ہے اس پہ سلامتی تمہیں حاصل ہو جائے، تم پر اللہ کی رحمتیں، یعنی اللہ کے تعارف کا سب سے بڑا حوالہ اس کی رحمت کا حوالہ ہے، رحمان رحیم. تو اللہ اپنے تعارف کے جس حوالے کو نمایاں کرنا چاہتا ہے وہ تمہیں اس کی رحمتوں کا نزول تم پر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی یہ سارا معاملہ تمہارے حق میں بابرکت ہو جائے، تمہیں اس سے خیر ہی خیر حاصل ہو. یہ تو ابھی ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے، لیکن یہ اللہ کرے کہ ہم صرف برکت پہ ہی کبھی غور کریں. برکت کیا ہے؟ ابھی تو ہم نے وہ برکت جنرل اسٹور سے گھی اور شکر منگواتے ہیں، ہم نے کسی لفظ پہ غور نہیں کیا. میں دیکھتا ہوں وہ طیب میڈیکوز، طیب سویٹس، غیر طیب بیچتا ہے، نام طیب رکھتا ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہم آکسی مورون ہے نا. اسلام آباد میں ایک مال ہے، اس کا نام میں یقین مانیے میں کوئی میں واقعہ بیان کر رہا ہوں. ایک مال ہے اور اس کا نام تھا الجنت مال. اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا تو میں لرز گیا. میں نے کہا کہ ہمارے جنت کے راستے میں جو چیز پوری قوت سے حائل ہوئی ہوئی ہے اس کو الجنت مال بنا کے یہ آدمی کھڑا ہو گیا.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال اور مطالعے میں بھی بہت خیر ہوتی ہے کہ اصحاب علم سے مشورہ بھی لیں کہ میں کیا پڑھوں اس چیز پر۔ یہ 12واں پوائنٹ ہے۔ 13 پوائنٹ یہ ہے کہ جو وزڈم پوئٹری کی روایت ہے اردو میں بھی، پرشین میں بھی اور بھی لینگویجز کے اندر، جو بامعنی شاعری ہے، بڑی شاعری ہے، جو ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتی، وہ ریجن باؤنڈ نہیں ہوتی، ایشو اسپیسیفک نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے ٹائم اور اپنے ریجن سے باہر نکل آتی ہے، وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ شاعری ایستھیٹکس میں بھی ہو سکتی ہے، وہ شاعری بڑی فکر کو بھی جنریٹ کر سکتی ہے۔ اقبال اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہماری محرومی ہے، دنیا کی عظیم ترین شعری روایت میں اگر میں 5-7 شعراء کا نام ڈھونڈے نا، دنیا کی تمام زبانوں میں گریٹسٹ کوئی 8-10 عظیم ترین پوئٹس، اس میں اقبال ایک ہیں۔ یعنی اقبال اس سطح پر ہیں جو وہ بات کر رہے ہیں۔ شاعری، وزڈم پوئٹری، اس پہ غور کرنا، اسے پڑھنا ایک ٹائپ کی ٹریننگ ہے جو کہ ریفلیکٹیو اور غور و فکر اور تدبر اور چیزوں کی گہرائی میں جانا۔ شعر کو سننا اور شعر پہ غور کرنے کے نتیجے میں ٹریننگ یہ ملتی ہے کہ کوئی بھی بڑا خیال، اس کی ڈیپتھ ڈیفائن نہیں کی جا سکتی، اس کے اندر وہ لیئرز کے نیچے لیئرز کے، تو جو کلام الہی کا جو جہان معانی ہے اس کے اندر تو بہت گہرائی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ ایک مناسبت اللہ کرے کہ ہم پیدا کریں۔ میں یہاں پہ اپنی گفتگو روکتا ہوں کہ میری گفتگو 5 حصوں پہ تھی۔ غور و فکر سے کیا مراد ہے، غور و فکر سے گریز کرنے کے نتائج کیا ہیں، غور و فکر کے معیارات کیا ہو سکتے ہیں، اس کے لیے 7 سرگرمیاں کی، غور و فکر نہ کر سکنے کے عوامل یا وجوہات کیا ہیں، اور غور و فکر میں بہتر کیسے ہوا جا سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے 13 کچھ تجاویز پیش کی ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ یہ بھی سوال ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام میں اس کو کیسے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں۔ میں ایک جملے میں بات عرض کروں گا، اس کے اوپر ڈیٹیل ہماری ویڈیوز میں اور چیزیں، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف چلڈرن کے اوپر میری تفصیلی 2 ویڈیوز ہیں 2 پارٹس میں، اور بھی ایجوکیشن سسٹم پہ اور اس پہ کافی ڈیٹیل ہے۔ ایک جملے میں یہ بات عرض کروں گا، جو بات وہ خود سے سمجھ سکتا ہے اس کو اس عمل میں فیسیلیٹیٹ کریں۔ بتانے کا عمل جو ہے اس میں تحمل، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ بتائیں، بتانا بھی ہے، لیکن بتانے کے عمل کو تھوڑا سا روکیں، سوال اٹھوائیں، سوچوائیں۔ وہ علم جس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا ہے اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوا، بادل کیا ہے، چاند کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے کہا آج واٹر سائیکل پڑھانا ہے، آج تمہیں بادل کی پوری بات بتاؤں۔ کویسچن اسٹیبلش ہونے دیں، اور پھر وہ اس کو انکریج کریں کہ تم اپنے سوالوں کے ساتھ کچھ ذرا سوچو، تمہارے خیال میں اس کی کیا ایکسپلینیشن پیدا ہوتی ہے، تم ان چیزوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ مطلب وہ جو ججمنٹل آبسیشن ہے نا، اس سے ہم اللہ کرے نکل آئیں، وہ ہم سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم مکالمہ اور سوال اس کی قدردانی کے قابل ہو گئے تو یہ کام بہتر ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ یہ ہے، بلکہ المیہ یہ ہے کہ مکالمہ مر رہا ہے اور دھونس دندنا رہی ہے۔ اللہ ہمیں مکالمے کا، بامعنی مکالمے کے احیاء کا اجر حاصل کرنے والا بنائے، مکالمے کے احیاء کی سعادت نصیب فرمائے، ریوائول آف کانورسیشن۔ تو میں آج آپ سب سے بہت آپ کا شکر گزار ہوں، آپ لوگ تشریف لائے، آپ نے وقت لگایا۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو آج کی نشست کے لیے جتنے لوگوں نے تعاون کیا، ہماری اس طرح کی نشستوں میں بہت سے لوگ بہت خاموشی سے بہت دعائیں کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، رابطے کرتے ہیں، لوگوں کو بالکل ایسے انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ جیسے ان کے اپنا ولیمہ ہے یا ان اپنے بچے کا ولیمہ ہے۔ الحمدللہ میں اس جذبے کی قدر کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تربیہ تحریک ہے نا، اس کا اگر دوسرا کوئی نام ہو سکتا ہے تو تحریک غور و فکر، یا تحریک تدبر، یا تحریک تعلق، یا تحریک خود احتسابی۔ یہ جو ERDC کی تربیہ موومنٹ ہے نا، تربیہ موومنٹ یہی ہے کہ یہ جو فکر ہے، رب کریم اگر اس فکر کے اندر خیر ہے، مسلم امہ کے اندر ہر فرد تک رب کریم اپنی قدرت سے پہنچا دے۔ میں اس قابل نہیں ہوں، اللہ چاہے تو یہ چیز پھیلے گی، میں اور آپ کچھ نہیں۔ تو بس اس کی دعا کیجئے گا، اور آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، رب کریم انہیں حکمت عطا کرے، ان کے کام میں برکت دے، ان کے کام سے اچھے نتائج اور اچھی خیر دنیا کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ آپ سب کو اپنے گھر کے ہر انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ کے گھر کے ہر بندے کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ رب کریم ہمارے اندر غور و فکر اور تدبر کا مزاج پیدا کرے، اور ہمیں ویسے غور و فکر کے لمحات اور تجربات عطا کرے جو واقعتاً ایک طویل عبادت سے بھی زیادہ افضل قرار دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔